بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے یا ہو چکا ہے، بس اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا باقی ہے۔ اور اس طرح کی خبریں تو خیر اب سننے کو مل رہی ہیں، لیکن اس ملک میں ہم سے اور ہم سے پہلے کے لوگ جب سے یہ ملک بنا ہے، ہر طبقہ ہمیشہ اس ملک میں مہنگائی، معاشی عدم استحکام، سیاسی جمہوری عدم استحکام، اور اس میں جو ہے وہ روزگار کی کمی، اس میں تعلیم کا نظام خراب ہونا، ہر طبقہ کسی نہ کسی حوالے سے پریشانی کا شکار رہا ہے اور اس کو تحفظات رہے ہیں اس ملک میں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ 70-75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے۔ ہر قومیں جب وہ وجود میں آتی ہیں تو شروع میں کرائسس کا شکار ہوتی ہیں، شروع میں پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں، 10-15 سال میں اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ کوئی گھر ہو، کوئی فیملی ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی ملک ہو، ایک ہی طریقے سے چلتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر مشکلات ہیں تو گھر کا سربراہ اگر اچھا ہو، گھر کو اچھی لیڈرشپ مل جائے تو معاملات چند سالوں میں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا جس طرح اس ملک کی صورتحال ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ یہاں کے رہنے والے یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ 25 کروڑ کی جس کو میں ہمیشہ بھیڑ کہتا ہوں، یہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس ملک کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ تم عام لوگ ہو، تم لوگ جو ہو صرف اور صرف اس قوم، اس ملک کی رعایا ہو، حکمران کوئی اور ہوتے ہیں۔ حکمران جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں، یا جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یا جو جاگیردار ہوتے ہیں۔ وہ صرف چند چہرے ہیں، چند خاندان ہیں، فلاں زرداری خاندان، شریف خاندان، اور بنی گالہ کے جو بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ، یا پھر جو ہے وہ لاڑکانہ، جاتی عمرہ، اور کچھ اور سرمایہ دار جو ان کے ساتھ مل کر ان کی حکومتیں بنواتے ہیں۔ یہ خاندان ہے جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں، یا چند ڈکٹیٹر جنہوں نے اس ملک پہ ڈکٹیٹ کیا ہے مارشل لا لگا کر۔ اس قوم کی جو ہے یہ ذہنی جو ہے وہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ میں اکثر جب کسی بھی کالج، یونیورسٹی میں یا اسکول کے بچوں سے بھی ملتا ہوں تو جہاں پر کسی بھی ٹاپک پہ، اپنا سوشل کرائسس پہ، اکنامک کرائسس پہ، یا ہماری جو بھی تعلیم کا نظام خراب ہے یا غربت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، طلباء بات کرتے ہیں، اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اب جب ان بچوں سے پوچھا جائے آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، آپ بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں کسی بھی اسکول کالج میں جا کر۔ آپ کلاس میں 50 بچہ بیٹھا ہے، 50 بچے سے آپ پوچھیں بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، ہر بچہ بتائے گا، کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی انجینئر بتائے گا، کوئی پائلٹ بتائے گا، کوئی جو ہے وہ خود کو آئی ٹی کے فیلڈ میں لے جانے کا بتائے گا، کوئی گیمنگ کی طرف جانے کا بتائے گا، کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں بڑا ہو کے ٹیچر بنوں گا، مطلب کہ کوئی کہے گا میں بزنس مین بن جاؤں گا۔ یہ آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملیں گی باتیں۔ اور جب یہ باتیں ہر کسی سے پوچھو نا آپ کیا بنو گے تو وہ یہ چیزیں بتاتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہو کے جو ہے وہ سیاستدان بنوں گا، میں بڑا ہو کے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی جو ہے اسٹرگل کروں گا، یہ کوئی نہیں کہے گا، ماں سوائے چند بچوں کے جو پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہوں گے، یا جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جاگیردارانہ یا سیاستدان کے بچے ہوں گے۔ وہ صرف یہ خواہش رکھ رہے ہوں گے کہ ہم باپ کی گدی پہ بیٹھیں گے، ہم سیاستدان بنیں گے، ہم ایم این اے ایم پی اے بنیں گے۔ ایک عام بچہ جو مسائل کا شکار ہے وہ یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ اس ٹاپک پہ ہو ہی نہیں رہی کہ آپ نے بڑا ہو کے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ تو ہمیشہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ جو 18 21 گریڈ کے بڑے بڑے پروفیسرز، وائس چانسلرز یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، یہ جو بڑے بڑے اداروں میں جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو آفیسرز ہیں، یہ لوگ ٹیکنیکل لوگ جو مسائل کو ڈسکس تو کرتے ہیں بیٹھ کر مختلف ایونٹس میں، مختلف سیمینارز میں، لیکن اس مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے کیوں نہیں آتے؟ یہ لیڈرز کیوں نہیں بنتے؟ یہ کیوں نہیں پالیٹکس میں آتے؟ تو میں ہمیشہ ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک 19ویں 20ویں 21ویں گریڈ کا افسر ہے، وہ آپ کے نزدیک یا ایک عام شہری کے نزدیک تو بہت بڑے عہدے پر ہے نا، بہت بڑا آفیسر ہے اور بہت سمجھدار، بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں ایک سیاستدان کی لیول کو جب دیکھتا ہے تو وہ خود کو غلام سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف اس 21ویں گریڈ کی نوکری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے،
اور وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ میٹرک پاس، ایف اے اور بی اے پاس ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر کو سلیوٹ مارے گا، بس وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے لیے کرسی بھی چھوڑے گا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہوگا، اس کو سر بھی بلائے گا. اس کی اپنی ذہنیت یہ ہوتی ہے. تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم جن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم جن کالجز میں جاتے ہیں، تو وہاں پر سیاسی گفتگو پہ پابندی ہوتی ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو نہیں کرنی. جب سیاسی گفتگو ہی نہیں کرنی، جب ملک کو سنبھالنے کی بات ہی نہیں کرنی، تو پھر بھائی رو کس بات کر رہے ہو کہ آپ پر امریکہ مسلط کرتا ہے حکمران؟ پھر تو یہ ہوگا، پھر تو اسرائیل آپ پہ جو ہے وہ حکمران مسلط کرے گا. آپ اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالجز میں، اپنے اداروں میں جہاں سے تمہارے لیڈرز نکلنے ہیں، جہاں سے تمہارے بچوں نے جو ہے وہ سوچ لے کر نکلنا ہے، وہاں تم ملکی مسائل کو سیاسی بنیادوں پہ حل کرنے کی بات ہی نہیں کرنے دیتے. یہ دوہرا معیار جو ہمارے اداروں میں چلتا ہے، وہی یونیورسٹی، وہی کالج جہاں پہ پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہو رہی ہے، پولیٹیکل سائنس میں ایم فل، بی ایس، پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، سوشل سائنسز میں ڈگریز ہو رہی ہیں، ڈگریاں کرا رہے ہیں، لیکن سیاسی بات اور سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ دوہرا معیار، یہ دوہری تعلیمی نظام، یہ جب ہماری نفسیات سے یہ خوف نہیں نکلے گا، یہ صرف چند خاندانوں کی غلامی کا، یہ خوف ہمارے اندر کس نے پیدا کیا کہ سیاست پہ گفتگو نہیں کرنی؟ یہ ان کا پیدا کیا ہوا خوف ہے، یا ان کی پیدا کی ہوئی بات ہے، سوچ ہے، جو خاندان ہم پر غالب ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور یہ سوچے بھی نہ، ہمارے علاوہ کسی کے بچے اداروں میں، کالجوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرف ان کی سوچ بھی نہ جائے، تاکہ وہ ہمارے ہمیشہ غلام رہیں. طلباء یونینز پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی کہ نیچے سے لیڈرز نہ آئیں، ان پارٹیوں کی جو ہیں وہ یونینز بنی رہیں، طلباء یونین. عمران خان آیا، نواز شریف اس سے پہلے آیا، زرداری تھا، کسی نے طلباء یونینز بحال کی جہاں سے لیڈرز نکلتے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی طلباء یونینز لیڈرشپ کی نرسریز کہا جاتا ہے ان کو، کہ یہاں سے لیڈرز نکلتے ہیں. وہ آپ نے بند کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لے کر آنا ہے بلاول بھٹو کو، اپنے بچے کو، آپ نے لے کے آنا ہے مریم نواز کو، اپنی بیٹی کو، آپ نے اپنے خاندانوں کو لے کر آنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ کبھی یا تو پھر سیاست کرنی ہے سرمایہ داروں کی، عمران خان بن کے، کہ آپ کے ارد گرد سرمایہ دار، سارے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے بزنس مافیاز جو ہوں گے وہ آپ کو لے کے آئیں گے، آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہے. اس سیاست سے جب تک ہم چھٹکارا نہیں پائیں گے اور اپنی سیاسی سوچ نہیں قائم کریں گے، اور اپنے بچوں کو یہ حوصلہ نہیں دیں گے کہ آپ دکاندار ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ نوکری والے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کی ایک سیاسی سوچ ضرور ہونی چاہیے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر ضرور ہو. تو یہ سیاسی پارٹی کون سی ہو؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی، یہ پھر اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں. سرمایہ داروں کی پارٹیاں چن لیتے ہیں یا اپنا ایک نظریہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ قائم کریں، آپ پولیٹیکل تھاٹس لے کر آئیں، آپ اپنے آپ کو اوپر لائیں، تاکہ یہ جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے سیاسی اور قیادت کا فقدان، یہ حل ہو، اور اس ملک کی بھاگ دوڑ، اس ملک کے معاملات آپ کے ہاتھوں میں ہو، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں ہو. پھر یہ مسائل جو ہیں ان کا رونا بھی ہمارے اوپر واجب ہوگا. ابھی ہم خود کچھ کرتے نہیں، اس ملک کو سنبھالنے کے لیے آگے آتے نہیں، صرف ٹی ویاں دیکھ کے ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں. امید ہے آپ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ ایک سیاسی نظریے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. السلام علیکم.